آج ہم سیکھیں گے تحقیقی مضمون کا خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے یہ بات سیکھ لی تھی کہ تحقیقی مضمون کسے کہتے ہیں اور تحقیق کرنے کے لیے ہم کن کن طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا کسی بھی موضوع پر ہم تحقیق کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک موضوع لیا تھا اقبال بطور شاعر۔ اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ تحقیقی موضوع پر خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کسی بھی مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے تعارف کا، دوسرے حصے کو ہم نفس مضمون کہتے ہیں اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے اختتام۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تعارف والے حصے میں خاکہ بناتے ہوئے ہم 3 چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں: متوجہ، اہمیت اور کیوں۔ معاف کیجیے گا، اہم نکات۔ یہ 3 چیزیں ہم تعارف میں لکھتے ہیں اور خاکہ بناتے ہوئے بھی ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آئیے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ تحقیقی مضمون کے تعارف میں ہم ان چیزوں کو کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے الگ ایک سلائیڈ پر۔ سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کے بارے میں کوئی ایسا دلچسپ سا جملہ لکھتے ہیں تعارف میں جس سے پڑھنے والا ہمارے موضوع کی طرف توجہ دے، یعنی ہمارے موضوع کی طرف بھی توجہ دے جس موضوع پر ہم لکھ رہے ہیں، اور ہمارا مضمون پڑھنے کی طرف بھی آئے، یعنی وہ ہمارا مضمون پڑھے۔ ایسا کوئی دلچسپ سا جملہ۔ اب موضوع سے متعلق ہم کوئی دلچسپ جملہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے موضوع سے متعلق کوئی ایسا فیکٹ ہو، کوئی ایسی معلومات ہوں جو بہت حیران کر دینے والی ہوں، جس کو پڑھتے ہی پڑھنے والا فوراً ہمارے مضمون کی طرف اپنی توجہ کر لے۔ یا پھر ہم اپنے موضوع سے متعلق کوئی ایسا سوال بنا سکتے ہیں جس سے پڑھنے والا توجہ دے ہمارے موضوع کی طرف، ہمارے مضمون کی طرف۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ موضوع لکھا ہوا ہے اقبال بطور شاعر۔ اب یہ چونکہ تحقیقی مضمون ہم لکھنے لگے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے پہلے اپنے موضوع کو سمجھ کر اس پر تحقیق کی ہوگی، اس پر ریسرچ کی ہوگی۔ تو ریسرچ کے دوران میں ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلی اپنے موضوع سے متعلق جو ہمارے لیے بہت حیران کن تھی، ہم اس سے پہلے وہ بات نہیں جانتے تھے اور وہ بات جان کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ جیسے اگر ہم اقبال کی شاعری کی بات کریں تو جب میں نے تحقیق کی تو مجھے ایک بات بہت حیران کن لگی کہ اقبال نے جب اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، جب انہوں نے شاعری کرنا شروع کی تھی تو انہوں نے فارسی زبان میں شاعری شروع کی تھی، لیکن وہ آج پوری دنیا میں اپنی اردو شاعری کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت حیران کن تھی۔ تو اسی فیکٹ کو لے کر، اسی معلومات کو لے کر میں یہاں پہ ایک نقطہ بنا کے لکھ لیتی ہوں کہ اسی ایک حیران کن سچائی سے میں اپنے پڑھنے والے کو اپنے موضوع کی طرف، اس موضوع کی طرف متوجہ کر سکتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے ہنٹ کے طور پہ لکھ لیا ہے شاعری فارسی زبان میں شروع کی اور اردو شاعری کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اب جب متوجہ کرنے والا ہنٹ ہم نے لکھ لیا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اہمیت کی طرف۔ تعارف والے حصے میں ہم اپنے موضوع کی اہمیت بھی بتاتے ہیں 1 یا 2 جملوں میں، یعنی یہاں پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس موضوع پر لکھنا کیوں ضروری ہے، اس موضوع کی اہمیت ہے کیا، 1 یا 2 جملے، زیادہ نہیں۔ جیسے اگر ہم اس موضوع کی بات کریں تو یہ موضوع کیوں اہم ہے، اقبال کی شاعری پر بات کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو اقبال کی شاعری پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اقبال نے شاعری کسی ایک انسان کے لیے نہیں کی، اپنی پوری قوم کے لیے کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی شاعری پر بات کی جائے۔ یہ ایک اہمیت ہو سکتی ہے اس موضوع کی، ہو سکتی ہے نا۔ تو یہاں پہ اسی موضوع معاف کیجیے گا، اسی نقطے کو ہم اہمیت کے طور پہ لکھ لیتے ہیں کہ ان کی شاعری پوری قوم کے لیے ہے۔ جب ہم مضمون میں اہمیت والا نقطہ لکھیں گے تو اس متعلق ہی بات کریں گے، 1 یا 2 جملے اسی متعلق لکھیں گے۔ اب جب ہم نے اہمیت والا نقطہ بھی نوٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس نقطے کی طرف
جس میں لکھا ہے اہم نکات. یعنی کون سے اہم نکات؟ وہ اہم نکات جن کی تفصیل ہم نے مضمون میں دینی ہے، یعنی جن نکات کو ہم نے مضمون میں تفصیل سے لکھنا ہے، اپنی تحقیق سے لکھنا ہے، ان کو ہم نے اس حصے میں مختصر کر کے لکھنا ہے. یعنی صرف بس نکات لکھ دینے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے مضمون میں کیا کیا باتیں لکھنی ہیں تفصیل سے. یہاں پر اس کو مختصر کر کے لکھ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر اس مضمون کی بات کی جائے، اس موضوع کی بات کی جائے، اقبال بطور شاعر، تو جب اس پر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی. جیسے میں نے اس پر ریسرچ کی تو مجھے سب سے پہلے اقبال کی شاعری کے حوالے سے بچوں کے لیے نظمیں ملیں. اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھی ہیں، تو یہاں پر میں اپنے مضمون میں انہوں نے جو بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں اس بارے میں بھی بات کروں گی. اس لیے یہاں پہ میں بچوں کے لیے نظمیں اپنے لیے ایک نقطہ لکھ لیتی ہوں کہ اس حصے میں میں بتاؤں گی کہ اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھی ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ اپنی ریسرچ سے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے پیغام بھی دیا ہے، یعنی بچوں کے لیے بھی نظمیں ہیں اور بڑوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے پیغام بھی دیے ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں. اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ معاف کیجیے گا، اور اقبال کی شاعری میں کیا ہو سکتا ہے؟ اقبال کی شاعری میں جب آپ سرچ کریں گے اس بارے میں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اقبال نے قوم کا تصور بھی دیا ہے، یعنی وہ قوم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ چیز بھی انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بتائی ہے. تو میں اس کو بھی اپنے مضمون کی تفصیل میں شامل رکھوں گی. تو یہاں اہم نکات میں نے یہ 3 نقطے لکھ لیے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس پر سرچ کریں گے تو آپ کو اور بہت سے نکات ملیں گے، آپ ان کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ان نکات پر اپنے مضمون میں بات کرنی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس حصے میں، اہم نکات والے حصے میں، آپ نے اپنے موضوع کو لے کر مضمون میں جتنی بھی باتیں کرنی ہیں ان کے اہم نکات آپ نے اس حصے میں بتا دینے ہیں ایک خلاصے کے طور پہ. تو اس طرح سے آپ کا یہ تعارف والا حصہ ان 3 حصوں سے مل کر مکمل ہو جائے گا. اب تعارف کے بعد مضمون کا دوسرا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون. اور آپ جانتے ہیں کہ نفس مضمون میں ہم اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے چلے جاتے ہیں، اس طرح کے سوالات کے جوابات سے اپنے نکات لکھتے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح ہمارا نفس مضمون مکمل ہو جاتا ہے. کون، کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، اس طرح کے سوالات کو جب ہم اپنے موضوع سے متعلق کر کے ان کے متعلق لکھتے ہیں یا تحقیق کرتے ہوئے نوٹ کرتے ہیں یا اپنے خاکے میں نوٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نفس مضمون. اب یہاں نفس مضمون والے حصے کو بھی میں نے الگ کر کے لکھ لیا ہے. یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کسی تحقیقی مضمون میں ان سوالوں کے جواب کیسے لکھتے ہیں. اب ہمارا موضوع مثال کے طور پر اقبال بطور شاعر ہے تو ہم اس کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. اب اس موضوع میں ہم کون والے حصے میں کیا کیا چیزیں لکھ سکتے ہیں؟ ہم یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ جس شاعر کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہیں کون، یعنی ان کا مکمل نام ہم یہاں بتا دیں گے. موضوع کو میں اس طرف کر کے لکھ لیتی ہوں تاکہ یہاں پر ہم آسانی سے خاکے کے نکات لکھتے چلے جائیں. تو کون میں نے بتا دیا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے، کون شاعر ہے؟ علامہ محمد اقبال. پھر وہ ہیں کیا؟ ہمارے قومی شاعر یا پاکستان کے قومی شاعر. پھر یہاں ہم کون میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں مزید کہ علامہ محمد اقبال نے جب شاعری کی ہے تو انہوں نے شاعری میں انسانوں کو بھی موضوع بنایا ہے. کون کون انسان ان کے موضوع ہیں، ہم یہاں پر یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم نے تعارف میں دیکھا تھا کہ ہم نے اہم نکات میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی، اور قوم کا تصور بھی دیا ہے، پوری قوم کے لیے بھی انہوں نے شاعری کی ہے. تو یہاں پر ہم یہی بات لکھ سکتے ہیں نا کہ موضوع کون کون ہے ان کا، بچے ہیں، نوجوان ہیں، پوری قوم بھی ہے، پوری قوم میں جتنے لوگ ہیں وہ سب ان کے موضوع میں آتے ہیں. اب یہاں پر تو ہم نے یہ لکھ لیا کہ موضوع میں کون کون شامل تھا. اب ہم یہ کیا والے حصے میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اس موضوع میں انہوں نے کیا کیا کہا.
جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے ان کا موضوع تھے، ان کی شاعری کا، معاف کیجیے گا، ان کی شاعری کا موضوع بچے تھے، تو بچوں کو انہوں نے کیا کیا کہا؟ جیسے ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے بچوں سے یہ کہا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر نوجوان اگر ان کا موضوع ہے تو نوجوانوں سے انہوں نے کیا کہا کہ وہ محنت کریں، یعنی مثال کے طور پہ یہ کہا، اور بھی بہت کچھ کہا، وہ آپ یہاں پر سرچ کر کے لکھتے چلے جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا بچوں سے، ایک دوسرے کی مدد کریں، پھر باقی جو بھی ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں، کسی کو حقیر نہ جانیں، تو وہ یہاں پر آپ ایک ایک کر کے اپنی ریسرچ سے لکھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح نوجوانوں سے کیا کہا، بہت ساری باتیں کہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ محنت کریں۔ اس طرح آپ مزید سرچ کر کے یہاں پر لکھتے جائیں گے۔ پھر کیا ہے کہ پوری قوم سے کیا کہا کہ آپس میں اتفاق سے رہو، مثال کے طور پہ یہ ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے اور بہت سی باتیں کہی ہیں جو آپ یہاں کیا والے حصے میں ایک ایک کر کے لکھتے چلے جائیں گے اپنی ریسرچ سے۔ اب ان چیزوں کو میں نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں تھوڑی جگہ اور چاہیے لکھنے کے لیے۔ اب یہاں کب والے حصے میں ہم کیا کیا چیزیں لکھ سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ یاد رہے کہ آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، یہ والی چیزیں ہمیں نہیں لکھنی کیونکہ یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا لکھنا ہے کہ انہوں نے شاعری کب شروع کی، یہ لکھ سکتے ہیں نا ہم، شاعری کب شروع کی، یا ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بلکہ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کب کب زیادہ شاعری کی، یعنی کن سالوں میں انہوں نے زیادہ شاعری کی، یہ چیز بھی ہم اس حصے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ اس پر سرچ کریں گے کہ انہوں نے کب شاعری کی، کب شاعری شروع کی، تو آپ ریسرچ کریں گے جیسے، تو آپ کتابوں سے دیکھیں گے، انٹرنیٹ سے دیکھیں گے، اساتذہ سے پوچھیں گے، تو آپ کو جو بھی پتہ چلے گا وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے۔ فرض کریں ریسرچ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کالج کے زمانے سے شاعری شروع کی تھی، تو یہاں پر آپ ہنٹ کے طور پہ یہ لکھ لیں گے۔ پھر کن سالوں میں زیادہ شاعری کی، وہ یہاں پر آپ اپنی ریسرچ سے ڈھونڈ کر یہاں پر لکھتے چلے جائیں گے۔ اور جہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لیں گے وہ ساتھ حوالے بھی لکھنے ہیں، حوالے بھی اپنے ساتھ نوٹ کرتے رہنے ہیں۔ پھر کہاں میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کہاں وہ فوت ہوئے، یہ نہیں لکھیں گے۔ کیا لکھ سکتے ہیں، اس موضوع سے متعلق کہاں میں کیا چیز آ سکتی ہے، شاعری، شاعری انہیں کہاں سے آئی، شاعری کا خیال انہیں کہاں سے آیا، خیالات، شاعری والے جو خیالات تھے وہ کہاں سے آئے۔ تو جہاں جہاں سے بھی انہیں خیالات آئے ہوں گے شاعری کرنے کے، یا شاعری میں جو موضوعات انہوں نے بتائے ہیں وہ انہوں نے جہاں جہاں سے لیے ہوں گے وہاں وہ آپ لکھ دیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے، آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کے زیادہ تر خیالات جو تھے وہ قرآن سے انہوں نے لیے تھے، ان کے جو موضوعات تھے جو شاعری میں وہ بیان کرتے تھے وہ قرآن سے لیتے تھے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ ایک اور کہاں سے انہیں خیالات آتے تھے، فارسی شاعر مولانا روم کی شاعری وہ پڑھتے تھے تو وہاں سے بھی وہ خیالات لیتے تھے، وہ موضوعات لیتے تھے اور انہیں بیان کرتے تھے اپنی شاعری میں۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے ماخذ اور بھی بہت سی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے شاعری کے لیے خیالات لیے ہوں، وہ آپ سرچ کر کے یہاں پر بتاتے چلے جائیں گے جتنا بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ تو کہاں میں ہم اس طرح کی باتیں لکھ سکتے ہیں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ، اپنے موضوع کے متعلق۔ آج ہم نے تحقیقی مضمون کا خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سیکھا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم تحقیقی مضمون کے خاکے کی مزید چیزیں سیکھیں گے۔